بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ حج ارکان اسلام میں سے 5ویں نمبر پر ہے اور آج کا ہمارا موضوع ہے حج۔ حج کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے۔ اور حج کی فرضیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج ہے کیا؟ حج ایسی شرعی، مالی اور جسمانی عبادت ہے جو سال میں ایک دفعہ مخصوص شرائط کے ساتھ، مخصوص ارکان کے ساتھ، مخصوص مقامات کی زیارت کا نام ہے۔ حج کے لیے جو اہم مقامات ہیں اور جو اس کے مناسک ہیں ان میں سب سے پہلے آ جاتا ہے احرام باندھنا، طواف کرنا، صفا اور مروہ کی سعی کرنا، وقوف عرفات کرنا، مزدلفہ میں رات گزارنا اور اس کے ساتھ آخر میں طواف الزیارہ یا طواف الافاضہ کرنا۔ حج کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے حج قران، یعنی حج پر جاتے ہوئے میقات یعنی وہ جگہ جہاں سے احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں، عمرہ اور حج دونوں کو ایک ہی احرام میں ادا کرنے کی نیت کرنا۔ دوسری قسم ہے حج تمتع، یعنی اس میں حاجی کو ڈبل فائدہ ہوتا ہے۔ حج پر جاتے ہوئے میقات سے صرف عمرے کی نیت کرنا اور عمرہ کر کے احرام کھول دینا، پھر 8 ذی الحجہ کو دوبارہ سے احرام باندھنا حج تمتع کہلاتا ہے اور یہ سب سے آسان قسم ہے۔ حج افراد، میقات سے صرف حج کی نیت کرنا، حج افراد کہلاتا ہے۔ اس حج میں عمرہ شامل نہیں ہے۔ حج تمتع، حج قران اور حج افراد حج کی 3 قسمیں ہیں، تینوں ہی بہت فضیلت والی قسمیں ہیں۔ اور میقات اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ حج کے فرائض اور واجبات: حج کے 3 فرض ہیں: احرام باندھنا یعنی حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھنا، نمبر 2 9ویں ذی الحجہ کو میدان عرفات میں ٹھہرنا، نمبر 3 10ویں ذی الحجہ کو اس کے بعد طواف الزیارہ کرنا۔ حج کے 6 واجبات ہیں: 10ویں ذی الحجہ کے طلوع فجر سے طلوع شمس کے درمیان مزدلفہ میں رات گزارنا، 10ویں 11ویں اور 12ویں ذی الحجہ کو جمرات کو رمی کرنا یعنی شیطان کو کنکریاں مارنا، اگر سفر حج میں یا عمرے دونوں کی سعادت ملی ہے تو قربانی کرنا، نمبر 4 سر منڈوانا یا عورتوں کے لیے 1 پور کے برابر بال کاٹنا۔ اسی طرح سے پانچواں واجب ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور 6واں واجب ہے کہ سفر حج سے جب واپسی کا ارادہ ہو تو الوداعی طواف کرنا۔ حج اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی افضل عمل ہے۔ یہ صاحب استطاعت پر سال میں 1 دفعہ، پوری زندگی میں 1 دفعہ فرض ہے۔ حج افضل ترین عمل ہے جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر سوال کیا گیا کہ اور کون سا عمل افضل ہے، پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر سوال کیا گیا کون سا افضل ترین عمل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور، یعنی ایسا حج جو اخلاص سے کیا گیا ہو اسے حج مقبول کہتے ہیں۔ حج مبرور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ سب سے افضل عمل حج مبرور ہے۔ اسی طرح سے وہ شخص جو تمام فرائض واجبات کی رعایت رکھتے ہوئے حج کرتا ہے وہ اس دن ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسی دن اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس فرض کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔